رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان حلال رزق سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرا دیتا ہے، کیا کرا دیتا ہے؟ اس حدیث میں نہیں، ایک اور جگہ حدیث میں ہے، جب آپ نے یہ اجر عطا فرمانا اس سے بھی بڑھ کر مختلف اعتبار سے اپنے اجر عطا فرمائے ہیں افطاری کروانے پر، تو وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی ممکن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے پاس ایک بندے کا کھانا ہی نہ ہو، وہ افطاری کیسے کرے؟ انہوں نے سمجھا کہ شاید پورا کھانا ہی دینا پڑے گا افطاری کے لیے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک کھجور ہی دے دے۔ عرض کی ممکن ہے کہ اس کے پاس کھجور ہی نہ ہو۔ آپ تو اس کو سوچیں گے یہ کیسا سوال ہے، لیکن ان کے زمانے میں یہ حقیقت، جیسی غربت ہمارے صحابہ و اہل بیت نے دیکھی وہاں یہ حقیقت تھی۔ عرض کی سائل نے ممکن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس کھجور ہی، کیونکہ بکریاں عربستان میں کثرت سے پائی جاتی تھی تو رحمت کا دریا مزید جوش میں آتا ہے، فرمایا چلو ایک پیالہ دودھ کا پلا دو۔ اور پھر عرض کرتا ہے ممکن ہے اس کے پاس دودھ ہی نہ ہو اتنا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا جو دریا تھا جوش میں آیا، فرمایا چلو پانی کا گھونٹ ہی پیش کر دو۔ اب سائل بس کر گیا، شریعت نہیں روکی۔ میں کئی بار جملے بولتا ہوں کہ ہماری ایسی مقدس شریعت ہے، ہم تھک جائیں گے لیکن شریعت کے دروازے بند ہیں۔ اب سائل کو آگے کوئی سوال ہی نہیں آیا، میرے آقا نے حد کر دی، فرمایا پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملتا تمہیں، ایک گھونٹ ہی بھر کے دے دو اپنے بھائی کو، بھائی یہ اس سے آپ روزہ افطار کر لیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، بہت ساری حدیث میں مختلف اعتبار سے اجر و ثواب موجود ہے۔ یہ بھی اجر ہے کہ جس نے صرف پانی کا گھونٹ دے دیا، میرا مالک اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا روزے رکھنے والے کو اجر عطا فرمایا ہے۔ اور پھر مزے کی بات، فرمایا روزہ رکھنے والے کے اجر میں ذرا برابر کمی بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہی تو کریم ذات کی صفت ہے، یہی تو رحیم غفور رحیم ذات کی صفت ہے، ہر ایک کو پورا پورا نوازتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے مسلمان کو روزہ افطار کرا دیا تو پورا رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس مسلمان کے حق میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں، مالک اس پہ رحمت فرما، اس کی بخشش فرما، اس کی رحمت فرما، اس کی بخشش فرما، اس پہ رحمت فرما، اس کی کتنی دیر؟ یار مزہ نہیں ہے، سارے بولو حدیث مبارک، پورا پورا کس کے حق میں؟ جس نے مسلمان کا فقط روزہ اللہ کریم کی رضا کی، آگے عام ہے کھجور دے کے، پانی دے کے، دودھ دے کے یا کوئی چیز جو حلال ہے، فرمایا اللہ فرشتوں کی ڈپٹی لگا دیتا ہے پورا رمضان المبارک کا مہینہ۔ میرے بھائی یہ تو ایسی سعادت ہے، میں اپنے بارے میں بھی یہ سعادت کوشش بھی کروں تو میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کبھی میں نے نماز، کبھی بتقاضۂ بشریت میں نے سونا، کبھی میں کس کام میں، کبھی میں 24 گھنٹے، پھر پورا مہینہ ہر وقت میں اپنے لیے دعائیں بخشش تو نہیں کر سکتا نا؟ آپ کر سکتے ہیں؟ اور یہ دیکھیں رحمت، فضیلت، شان، شوقت، فرشتے نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اور اب ان کی ڈیوٹی ہے پورا رمضان کا مہینہ بس یہ کہتا رہے یا اللہ فلاں بندے پہ رحمت فرما، فلاں کی بخشش فرما، فلاں پہ رحمت فرما، فلاں کی بخشش فرما۔ میرے آقا فرماتے ہیں پورا مہینہ وہ اس بندے کے لیے یہی دعائیں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب شب قدر آ جاتی ہے جناب جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اس کو شعور ہو یا نہ ہو، اس افطار کرانے والے سے جناب جبریل کو آڈر ہوتا ہے اس بندے نے ہماری رضا کے لیے افطاری کرائی تھی، ذرا اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے واپس آنا۔ اللہ اکبر، جبریل اس سے مصافحہ کر کے جاتا ہے، اور کس رات؟ شب قدر کی رات، شب
قدر کی رات۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو غور کریں، یہ سارا اجر و ثواب کس وجہ سے مل رہا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور شان و شوکت کی وجہ سے مل رہا ہے۔